الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین حضرات، دعا کے موضوع پر کچھ نشستیں انشاءاللہ منعقد ہوں گی، اور ہم نے ایک مختصر سے رسالے کا انتخاب کیا ہے جس کے مؤلف دکتور عبداللہ بن حمود الفریح حافظہ اللہ ہیں۔ انہوں نے دعاؤں کے ذکر سے قبل ایک مقدمہ قائم کیا ہے، اور اس میں دعا کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ 10 آداب بیان کیے، جن میں سے 5 آداب کی وضاحت ہم کر چکے، اور آج بقیہ 5 آداب پیش خدمت ہیں۔ 5واں ادب یہ ہے ان یدعو اللہ تعالی وهو یحسن الظن به ویوقن باجابت الدعاء۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان قائم رکھے قبولیت کے حوالے سے، ویوقن اور یقین کر لے باجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا، کہ میری دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پہلے ہم بتا چکے کہ ہر دعا قابل قبول ہوتی ہے، اور اس کے 3 نتیجے ہم ایک حدیث کی روشنی میں عرض کر چکے ہیں۔ اور ولا یستعجل اجابت الدعاء، اور دعا کی قبولیت کے تعلق سے جلدی نہ مچائے، اور یہ نہ سمجھے کہ میری دعا جلدی قبول ہوگی، بل یوقن، بلکہ یقین رکھے بأن اللہ تعالی سیستجیب دعاءہ، کہ بے شک اللہ رب العزت ان قریب اس کی دعا ضرور قبول کر لے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم۔ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، اور اللہ قبول فرماتا رہتا ہے، جب تک بندہ گناہ کی دعا نہ کرے یا رشتے کاٹنے کی دعا نہ کرے۔ اگر یہ 2 عمل سے سرزد ہو جائیں کہ اپنی دعا میں گناہ کا پہلو لے آئے یا پھر قطع رحمی کا، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ جب بھی دعا کرتا اللہ قبول فرما لیتا ہے، ما لم یستعجل، جب تک جلدی نہ کرے۔ جلدی سے مراد کیا؟ قیل یا رسول اللہ من استعجال، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یقول قد دعوت وقد دعوت، میں نے دعا کی فلم ارى یستجیب لی، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ میری دعا قبول کر لے گا۔ یستحسر عند ذلك، اب وہ دعا سے کٹ جاتا ہے، یدعو الدعاء، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ استعجال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کے خلاف ہے۔ اللہ دعا ضرور قبول کرے گا، بندہ مانگتا رہے، دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ میں نبی علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا ضرور قبول کرتا رہتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا دعا کا ادب کیا ہے؟ ان یدعو اللہ تعالی باسماء الحسنى وینوع بینہا بما یناسب الدعاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کے اچھے اچھے ناموں کے واسطے سے، اور دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ذکر کرے،
جو نام دعا کے مناسب ہو اس دعا کا وسیلہ اللہ کو پیش کرے۔ مثلا رزق چاہیے، رزق کی برکت چاہیے، تو کہے کہ یا رزاق یا رزاق، اے خوب رزق دینے والے، اے خوب رزق دینے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام رزاق کا وسیلہ اس کی جناب میں پیش ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے واسطے جو بندہ دعا کرتا ہے اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنا چاہ رہا ہے، اور رحمت ہمیشہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک انسان اعمال صالحہ کا ڈھیر لگا دے مگر وہ عمل جنت کے داخلے کا باعث نہیں بنیں گے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، تو رحمت کا سوال کرے۔ جب رحمت مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام رحمان الرحیم کا واسطہ پیش کرے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ رحمان کا معنی اے خوب رحمت فرمانے والے، مہربانی کرنے والے، اے خوب رحمت کرنے والے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، تو اللہ کی جناب میں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا وسیلہ پیش کرے اگر اس کی رحمت کا سوال مطلوب ہو۔ وَإِذَا سَأَلَ اللَّهَ الْعِزَّةَ، اگر اللہ سے عزت کا سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے اور اس کو معزز کر دے، اس کو عزت عطا فرما دے، تو کیا واسطہ پیش کر؟ یا عزیز یا عزیز یا عزیز، اے عزت والے، اے غلبے والے، اے طاقت والے، قدرت والے رب، یا عزیز کا واسطہ پیش کرے۔ اور اگر گناہوں کی بخشش چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، ہر وقت گناہوں کی بخشش کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ جنت کے داخلے کے لیے جہاں اس کی رحمت ضروری ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو، ورنہ گناہوں کی سیاہی لے کر ایک انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یا غفور یا غفور کہے، اے وہ ذات جو خوب گناہوں کو بخشنے والی ہے۔ غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، مانا خوب گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں کو چھپا دینے والا، گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا، کیونکہ غفور میں جو غفر کا مادہ، اس کا اصل معنی چھپانا ہے۔ مغفر ہم بولتے ہیں لوہے کی ٹوپی یا لوہے کا خود جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے تاکہ سر چھپ جائے اور دشمن کے وار سے محفوظ ہو۔ تو یا غفور کہنے کا معنی ہے اللہ میں نے گناہ بہت کر رکھے ہیں، تو ان گناہوں کو پردہ ڈال دے، ان گناہوں کو چھپا دے۔ یا غفور کا واسطہ، اے خوب گناہوں کو بخشنے والے اور اب خوب گناہوں کو معاف کرنے والے اور گناہوں کو چھپا دینے والے۔ وَإِذَا سَأَلَهُ شِفَاءً، اور اگر مریض ہے، بیمار ہے اور اس سے شفا کا سوال ہے، صحت اور شفا کی طلب ہے، تو کہے کہ یا شافی یا شافی یا شافی، اے شفا دینے والے مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو اس کی جناب میں اس کے نام، پاکیزہ نام شافی کا وسیلہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے وسیلے سے ضرور شفا کا فیصلہ فرمائے گا اور شفا عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح جو چیز مطلوب ہو اس کے مناسب حال اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے پیارے پیارے مکمل نام ہیں، بس اس کو پکارو انہی ناموں کے واسطے سے، انہی ناموں کے وسیلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرے۔ ہم لوگ شخصی وسیلے سے دعا کرتے ہیں جو کہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اس کے ناموں کے وسیلے سے، اور یہ دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہے، پھر اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل ہوگی اس کے ناموں کے واسطے سے اور اس کے ناموں کی معرفت سے۔ ساتواں ادب
ان یکرر الفاظ الدعاء ویجرحها الی اللہ تعالی فی الطلب، دعا کے الفاظ بار بار دہرائے، ایک بار نہیں بار بار الفاظ دہرائے، اور اللہ تعالیٰ پر الحاح کرے، تضرع کرے، آہوزاری کرے اور بار بار کرے، تکرار کے ساتھ دعا کرے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، اس میں یہ دلیل موجود ہے، جب نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں تھے اور کفار قریش بدر کے میدان میں آ چکے تھے، صفیں بن چکی تھیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اے اللہ کہ تو نے مجھ سے وعدہ فرما رکھا وہ میرے لیے پورا فرما دے، یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے مجھے وہ عطا فرما دے۔ تو تکرار کے ساتھ یہ دعا فرما رہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، تکرار کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، بڑے الحاح کے ساتھ، اس قدر الحاح، اس قدر توجہ، اس قدر تضرع کہ آپ کے شانے سے، آپ کے کندھے سے چادر گر گئی، یعنی اس چادر کی آپ کو نہ ہوش ہے نہ اس طرف توجہ ہے، توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہے، اس الحاح اور اس دعا کی طرف ہے، اور بار بار یہ جملے دہرا رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر نے آپ کے ساتھ چمٹ گئے، اپنے ساتھ چمٹا لیا نبی علیہ السلام کو، اور کیا فرمایا، یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک، اے پیارے نبی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تعالیٰ سے دعا کرنا کافی ہو چکا، اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے، اور آپ نے کافی دعا کر لی، کافی رب تعالیٰ کو پکار لیا، اور کافی جو ہے وہ مناشدہ اور دعا فرما لی۔ اس کا معنی تکرار کے ساتھ دعا کرے، تضرع کے ساتھ دعا کرے، الحاح کے ساتھ دعا کرے، اس طرح دعا کرے کہ اور کسی چیز کی طرف ہوش نہ رہے، توجہ نہ رہے، اور توجہ صرف رب تعالیٰ کی طرف، اس کی قبولیت اور دعا کی طرف ہو۔ اسی طرح صحیحین بخاری مسلم میں ایک اور روایت ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب نبی علیہ السلام نے قبیلہ دوس کے لیے دعا کی، یہ قبیلہ دوس یمن کا قبیلہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تھے، دوسی تھے، قبیلہ بنو دوس کے، اور ان کو بڑی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے قبیلے کے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ خود وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آپ کی صحبت میں بیٹھ گئے، 4 سال گزارے آپ کی صحبت میں، چھوڑا نہیں کبھی، سفر میں، حضر میں آپ کے ساتھ، حدیثیں سننے کا شوق، حدیثیں پڑھنے کا شوق، حتیٰ کہ بعض اوقات 2 3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تو آپ کی چوکھٹ پر بیٹھے رہتے کہ مبادہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے گھر میں کوئی بات فرمائیں اور میں وہ سن لوں اور اس کو یاد کر لوں۔ تو ان کو شوق اور خواہش تھی اپنے قبیلے کی ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ خود تو پلٹ کر نہیں گئے اپنے قبیلے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ساتھ رہے، آپ کی احادیث کے سماع کے شوق میں، تو رغبت ظاہر کی نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجیے۔ تو پیارے پیغمبر نے وہ دعا بھی تکرار کے ساتھ کی، فرمایا کہ اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہم اہد دوسا وأت بہم، یا اللہ ابو ہریرہ کے قبیلے بنو دوس کو ہدایت دے دے اور ان کو میرے پاس لے آ، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں میرے پاس لے آ۔ تکرار کے ساتھ، الحاح کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے قبول کر لی، اور بالآخر ابو ہریرہ کا یہ پورا قبیلہ بنو دوس ہدایت میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری بھی دی، پوری دعا قبول ہو گئی کہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت مل گئی، ان کو میرے پاس لے آ۔ سارے بنو دوس کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پوری دعا حرف بحرف اللہ نے قبول فرما لی۔ 8واں ادب کیا ہے؟ ان یخفی دعاءہ ولا یجہر بہ، کہ دعا آہستہ کرے، مخفی رکھے دعا کو، بلند آواز سے نہ کرے، آہستہ دعا کرے۔ آہستہ دعا کرنے میں کیا ہے؟ اخلاص کی حفاظت۔ اس کی دلیل اللہ کا فرمان ادعوا ربکم
تضرع و خفیہ، اپنے رب سے دعا کرو، رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، الحاح آہوداری کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، اور خفیہ مخفی دعا کرو، آہستہ آہستہ دعا کرو، بلند آواز سے شور مچا کر دعا نہ کرو، آہستہ دعا کرو، کیونکہ آہستہ دعا جو ہے زیادہ اخلاص کے قریب ہے۔ بلند آواز سے دعا کرنا، اس میں شیطان ریاکاری کا وار کر سکتا ہے، اور آہستہ دعا کرنا زیادہ اخلاص کے قریب ہے۔ اللہ کے ایک نبی زکریا علیہ السلام، ان کی دعا کے بارے میں آتا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ زکریا علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آہستہ، بلند آواز سے نہیں، جہر کے ساتھ نہیں، رب تعالیٰ کو آہستہ آہستہ پکارا۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ بے موسم پھل کھا رہی تھی، پوچھا یہ کہاں سے ملے؟ عرض کی اللہ نے دیے، تو فوراً رب تعالیٰ کی طرف الحاح کیا، تضرع کی کہ میں بوڑھا ہو چکا، دعا اولاد کا موسم میرا بھی نہیں رہا، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، اتنا قبولیت کا یقین، آہستہ آہستہ دعا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتوں کو بھیجا بشارت دے کر، وہ دعا کر رہے اور فرشتے پہنچ گئے ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر۔ تو اس دعا میں کیا ادب تھا؟ رب تعالیٰ کو آہستہ آہستہ پکارا، کیونکہ آہستہ آہستہ دعا کرنا زیادہ اخلاص کے قریب ہے۔ ادب نمبر 9، ان یتضمن دعاؤہ مدحا وثناء علی اللہ تعالی، اس کی دعا جو ہے نا اس میں بار بار اللہ کی مدح ہو، اللہ کی ثنا ہو۔ دعا کا آغاز بھی اللہ کی مدح سے کرے، اللہ کی ثنا سے کرے۔ آگے کچھ آیات ہم ذکر کریں گے اور کچھ اللہ کی ثنا کے کلمات ذکر کریں گے جن کو دعا میں اختیار کیا جائے، اور دعا کے دوران بھی بار بار اس کی ثنا کی جائے، جیسے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یعنی دعا کے دوران بھی اللہ کی مدح ہو، اللہ کی ثنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی ثنا میں مشغول رہے، اس کی ثنا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے غنی ہے، یہ جو ثنا اس کی شان میں اضافہ نہیں کرے گی، لیکن بندے کے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ جو اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی ثنا بیان کرے گا، اس کو بے تحاشا اجر ملے گا، اور دوسرا وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو دعا سے قبل بھی اللہ کی ثنا ہو، اور دعا کے دوران بھی بندہ بار بار اس کی ثنا کے کلمات کہے، جیسے یا ذا الجلال والاکرام، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس قسم کے کلمات کہے۔ صحیحین بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ۔ سب سے زیادہ اپنی تعریف اللہ کو پسند ہے، اور تبھی تو اللہ نے خود اپنی تعریف کی قرآن پاک میں، بار بار اللہ کی تعریف اور اس کی ثنا، بلکہ قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ثنا کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، وہ سارے عالمین کا رب ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ اکبر، یہ اس کی ثنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، اپنی ثنا پسند ہے۔ بندہ اگر اللہ کی تعریف کرے گا تو اس نے اللہ کی پسندیدگی کا منہج اختیار کیا، تو اللہ اسے محبت کرے گا۔ جس قدر اللہ کی ثنا ہوگی اور اس کی تعریف ہوگی، اس کی حمد و ثنا ہوگی، اسی قدر اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا اور اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو اپنی دعا کے دوران بار بار اس کی مدح کرے، اس کی ثنا کرے، اس کی حمد کرے، اور اس کی حمد کے کلمات کو دہرائے۔ ادب نمبر 10، ان یتحری الداعی اوقات الاجابہ فیدعو اللہ تعالی فیہا، بندہ اپنی دعا کے لیے ایسے اوقات کا انتخاب کرے جو اوقات قبولیت کے اوقات، یہ بھی شریعت کی برکت اور سماحت ہے۔ کچھ اوقات شریعت نے بیان کر دیے، ان اوقات میں اگر دعا کرو گے
اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا، جلدی قبول کرے گا۔ تو قبولیت دعا کے اوقات کا قصد کرے، ان اوقات میں دعا کرے۔ چنانچہ کچھ نصوص میں، کچھ احادیث میں وہ اوقات ذکر ہیں، وہ اوقات وارد ہیں۔ مثلا ایک وقت کیا ہے؟ دعا کرے اذان اور اقامت کے درمیان۔ اذان ہو گئی، بندہ مسجد میں موجود ہے، سنتیں پڑھ لی، جو نفل تھے وہ پڑھ لیے، اب اقامت سے قبل بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر دعائیں کرے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو اذان اور تکبیر کے درمیان دعا کرے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسرا ثلث اللیل الاخیر، رات کا آخری تیسرا پہر، آخری تیسرا پہر، آخری جو تیسرا حصہ ہے رات کا، اس میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، حل من داع فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کو معاف کر دوں، حل من مستشفی فاشفی لہ، ہے کوئی شفا کا طالب میں اس کو شفا دوں۔ یہ آخری حصہ، آخری پہر بڑا قیمتی، اس وقت کو چن لے دعا کرنے کے لیے، اپنی حاجات رب العالمین کے سامنے رکھنے کے لیے، اس کی مغفرت کو پانے کے لیے، شفا کے حصول کے لیے، رحمت کے حصول کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے۔ وفی ساعت جمعہ، ہاں جمعے کی ایک گھڑی، جمعے کی ایک گھڑی، اس میں دعا کرے۔ نبی علیہ السلام نے یقللھا، اپنی انگلی کے اشارے سے بتایا، وہ گھڑی چھوٹی سی ہے وہ جمعے کے دن چھوٹی سی گھڑی۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ علماء کا بہت اختلاف اس بارے میں، لیکن سب سے راجح قول اور سب سے قابل اعتماد قول یہ کہ وہ گھڑی جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے دوران، اب عصر کے بعد بیٹھ جائے، اس کی حمد و ثنا بھی کرے اور خوب اللہ کے نبی پر درود بھیجے اور دعائیں کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے۔ ممکن ہے وہ گھڑی آ جائے، اس گھڑی کو پا لے اور وہ دعا قابل قبول ہو جائے۔ تو جمعے کی گھڑی کا بھی انتظار کرے، اس کا انتخاب کرے۔ اس گھڑی کا تعین نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی بتا دیتے وہ گھڑی فلاں وقت ہے، بندہ سب کچھ چھوڑ کے اس گھڑی میں بیٹھ جاتا دعا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے بندہ خوب دعائیں کرے، خوب میری حمد کرے، میری ثنا کرے، مانگتا رہے، اور اس دوران وہ گھڑی آ جائے، قبولیت کی گھڑی، اور اللہ وہ دعا قبول فرما لے۔ بہت سی قیمتی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے متعین نہیں کیا، بلکہ ان کو مبہم رکھا تاکہ بندے خوب اللہ کا ذکر، اس کی عبادت کریں۔ جیسے تاک رات رمضان کی لیلۃ القدر، اسے اللہ نے متعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جو عشر اخیر ہے اور اس کی آخری 5 تاک راتیں، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27 یا 29ویں۔ یہ بھی ایک بڑی قیمتی رات، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا تعین نہیں فرمایا تاکہ میرے بندے بار بار میرے پاس آئیں، بار بار مجھ سے دعائیں کریں، میری عبادت کریں، رمضان کی راتوں کو خوب جاگیں اور خوب میرا ذکر کریں اور خوب دعائیں کریں۔ وہ ادبار الصلوات، نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث موجود ہے، بندہ نماز سے فارغ ہو اب دعا کرے۔ ہاں اجتماعی دعا ثابت نہیں کہ امام بلند آواز سے دعا کرے، مقتدی ساتھ آمین آمین کہیں، ہاں انفرادی دعا کرے، ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے دعا کرے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ وفی السجود، سجدے میں دعا کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہو، تو سجدے میں دعا کرے۔ قمن ان یستجاب لہ، سجدہ اس لائق ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، تو سجدے میں دعا کرے۔ وعند نزول المطر، جب بارش نازل ہو رہی ہو تب دعا کرے، اللہ سے خوب مانگے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیٹسٹ رحمت اللہ تعالیٰ کی، جو آپ دیکھ رہے ہیں، رحمت اتر رہی ہے، بارش اتر رہی ہے، تو آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ تیری رحمت اتر رہی ہے۔
مجھ پر ایک رحمت فرما دے، مغفرت کی، شفا کی، رزق کی، جو چاہو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جیسے زکریا علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا، مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھا، اللہ کی رحمت ہی نہ ہو، مریم علیہ السلام تازہ پھل کھا رہی ہیں، کہاں سے ملا؟ اللہ نے دیا، اللہ کی رحمت دیکھی اپنے سامنے، فوراً دعا شروع کر دی، یا اللہ یہ رحمت تو نے فرمائی، مجھ پہ ایک رحمت فرما، مجھے ایک بیٹا دے دے۔ مجھے بیٹا اپنی ذاتی انسیت کے لیے نہیں چاہیے، اس لیے چاہیے کہ میرے بعد میرے مشن توحید کا وارث ہو، اس مشن کو سنبھال لے، اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ بدعاء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب، ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے، بھائی موجود نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرے، جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، آمین آمین کہتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں وَلَكَ بِالْمِثْلِ، اللہ تجھے بھی ایسا عطا فرما دے۔ تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتے آمین آمین کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لَكَ بِالْمِثْلِ، اللہ تجھے بھی اتنا ہی اور ایسا ہی عطا فرما دے۔ اسی طرح والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، حدیث موجود ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے۔ اس طرح مسافر کی دعا، وہ دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا، اور جتنا طویل سفر ہو اتنا زیادہ وہ دعا اس کی قبولیت کے لائق ہوگی، کیونکہ سفر میں بندہ مطمئن نہیں ہوتا، گھر سے دور، وطن سے دور، بچوں سے دور، اہل و عیال سے دور، پریشانی ہوتی ہے، غربت ہے، بندہ جب یہ پریشانی ہے، غربت کی حالت میں ہے، تو بندہ اس وقت دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس طرح دعا المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم اور اس کی آہ اور اس کی دعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچتی، تو مظلوم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس طرح 10 آداب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔